السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ فریش تر تازہ پرسکون ہوں گے۔ آج ہمارے موضوع طلاق اور شادی کے مسائل میرے عزیز اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں موجود ہوں اور ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور پچھلے پروگرام میں ہمارے کچھ باتیں ادھوری رہی، اس وجہ سے میں نے اپنے عزیز اسٹوڈنٹس کو ڈاکٹر محیط صاحب کو دوبارہ بلائے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا ہم نے دوبارہ حنیف صاحب کو زحمت دیے، اور اس طرح ڈاکٹر اسماعیل صاحب کو دوبارہ ہم نے بلایا۔ تو بہت اچھی باتیں آپ سے ہو رہے تھے اور بہت زبردست باتیں اور بہت انفارمیٹیو پروگرام تھا اور بہت ہی اچھے بہترین سا ایک ایوارڈیبل ایک پروگرام تھا، بہت خوبصورت سا۔ تو مسائل تھے اس بچوں کے، اور تعلیمی مسائل تھے اور ٹیچرز کے مسائل تھے، پھر ہمارے بہت سے مسائل پہ بات ہوئی تھے اور اس کا حل کچھ تلاش ہوئے تھے ہم آج، چونکہ آج تھوڑا سا یہ رہے کہ کچھ یعنی باتیں ادھوری رہے، اور ساتھ ہی ہم نے ایک موضوع دوسرے مسائل جو بڑی گمبھیر مسائل ہے، جو بہت بچوں پہ بھی برا اثر کرتا ہے، تعلیمی دنیا پہ بھی، ہر چیز پہ، معاشرے پہ برا اثر کرتا ہے، وہ ہے طلاق اور شادی کے مسائل۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں آپ کا شکریہ ایک بار پھر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ اپنے پروگرام میں بلایا سر، ہمیشہ کی طرح محبت کے ساتھ۔ اور ویلکم، آپ خود ہی محبت رکھتے ہیں اور خود ہی محبت کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ حنیف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنے حساس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی آپ کی، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، حساس مسائل پہ گفتگو کے لیے آپ نے مجھے بلایا، انشاءاللہ یہ آپ کی مہربانی ہے۔ جی، تو واقعی اس دور کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی، اس پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آج آپ دوبارہ حاضر ہیں ناظرین کی خدمت میں، اور آپ لوگ اس مسائل پہ بات کرتے ہیں، بڑے قیمتی ٹائم کو نکال کے اور یہاں پر آتے ہوئے، واقعی یقیناً اس وقت اس ٹائم پہ، ٹائم جو ہے نا وہ کہتے ہیں گولڈ ہے، ٹائم جو ہے نا ایک دنیا ہے۔ ایک دن مجھے ایک شخص نے کہا کہ ٹائم کا جو ہے نا آپ کی یہ اتنے تنخواہ کیوں؟ میں کہتا ہوں میں صرف ٹائم کے آپ سے چارج کرتا ہوں، میں جو ہے نا علم کی یا میری جو کارکردگی ہے اس سے نہیں، میں ٹائم کی چارج کرتا ہوں آپ سے صرف، کیونکہ ٹائم میرے لیے اتنا قیمتی ہے کہ یہ بھی کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے تو ٹائم آپ لوگوں نے نکالا، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو ہم بات کرتے رہیں گے، ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں شفیق ہو رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی شفیق صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میرے عزیز اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جی بہت، اور دوسرے میں نے ابھی ریسنٹلی لیول 4 تک کیا ہے، یہ ٹیچنگ کا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، اچھا، بالکل پہچان لیا بالکل۔ کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟ ہاں، جی جی، آپ کا مجھے تو آپ سے ایک عجیب قسم کا میں نے سوچا کہ جادو سکھا دیا ہے۔ جی جی جی، مجھے بھی لگتا ہے جی، آنے کے بعد میرے بہت سے عزیز ہیں، میرے گھر والے ہیں، الحمدللہ، مدد ہے، تو میری اور اہم کو گھٹنوں میں تکلیف تھی، کسی کو اور پریشانی ہوئی، میری بھابھی کو گردے میں تکلیف تھی بہت زیادہ۔ جی جی جی، تو انہوں نے ہم کو ٹھیک کیا، تو ایک منٹ سے بھی پہلے ان کو اسی وقت بیٹھے بالکل
बहुत आराम आ गया है, बल्कि बिल्कुल वो भूल ही गए कि मुझे कोई तकलीफ थी। सबसे पहले तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। ये सब अल्लाह का करम है और आपकी मेहनत और काविश का नतीजा है ये। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों के, आपने तशरीफ़ ले और आपके मसाइल अल्लाह ने हल किए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। और अल्लाह के और दूसरों के लोगों के खिदमत करते रहे, ये बहुत बड़ी बात है कि आज आपके मसाइल भी हल हो रहे हैं और दूसरों के भी हल हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है, वो भी 2 दिन के अंदर। अच्छा दादा, आज टॉपिक क्या है? जी टॉपिक हमारा तलाक और शादी के मसाइल हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी दरअसल मैं तो ये कहता हूँ कि शादी और तलाक ये एक हुजूर सल्लल्लाहु की हदीस का मफहूम है कि जायज़ जो भी काम है उनमें सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। ओहो, सही बात। तो हमें अपने माशरे में तलाक की रोकथाम के लिए हर आदमी को जिस तरह से भी वो चाहे कोशिश करना चाहिए इंशाल्लाह। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसमें डाइवोर्स को रोकने के लिए जी हम में है कोई ऐसा तरीका था? बिल्कुल समझा, और अभी इस पे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह, इस पे आप सुनते रहें इंशाल्लाह प्रोग्राम्स, इस पे ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी एक तो सवाल भी आ गया है कि क्या तलाक और मसाइल के, सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मसाइल और ये शादी की तलाक के ये मसाइल बनता क्यों है, और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जो एक लफ्ज़ है तलाक, बड़े नफरत अंगेज़ लफ्ज़ है ना, देखिए ठीक है डॉक्टर साहब। सर बात इसमें ये है कि असल में ये तो हमारे माशरे का बड़ा सुलगता हुआ और बड़ा चुभते हुए मसाइल में से एक मसला है। सही। शादी और दूसरा है तलाक। जी ये दोनों हमारे माशरे में नहायत ही यानी मुश्किल, परेशान कुन और बड़े गुंजक किस्म के मसाइल का एक मजमुआ है, जिसके नतीजे में मज़ीद मसाइल जन्म ले रहे होते हैं। उमूमन होता यह है कि सर शादी के दौरान में हम आम तौर पे हमारी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। सही कि हम अच्छी लड़की से शादी करें, माशरे के अच्छे स्टेटस रखने वाले ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ जुड़े। जो लड़की वाले होते हैं वो इस मामले के अंदर होते हैं कि लड़का अच्छा हो, माशरे में अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, ख़ानदान उसके अच्छा हो, उसके अलावा माली मामलात भी उसके बहुत उम्दा हों। ये सब बातें हो रही होती हैं और आम तौर पे होता ये है कि ये सब ख्वाहिशात लड़के और लड़की रखने के बावजूद असल में लोग इसके अंदर ना उनकी जो बुनियाद होती है वो अमूमन झूठ पे या बहुत सारी चीज़ों छुपाने पर होती है। सही सही। और इसीलिए जब ये रिश्ता कायम होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो परतें खुलने लगती हैं, जिनके वजह से ये तमाम चीज़ें जो छुपाई गई थी और जो बताई नहीं गई थी, तो नतीजा ये निकलता है कि उसमें बहुत सारे मसाइल पे जन्म लेना शुरू करते हैं और वो मसाइल इस हद तक पहुँच जाते हैं कि जो बिल्कुल वो आखिरी हिस्सा होता है जिसके नतीजे में तलाक तक की नौबत आ जाती है। जी असल में अगर हम माशरे के अंदर मामलात को सादगी के साथ, अमानत और दयानत के साथ और सच्चाई के साथ करें, और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई रिश्ता और शादी के मामले में तय हो तो तमाम बातें खुलकर और सच बात बयान करनी चाहिए, और उसमें ये बात कोई किसी गीबत और बुराई नहीं है। सही सही। तो अमूमन हम ऐसा काम नहीं कर रहे होते, तो नतीजा ये निकलता है कि जब वो माशरे के अंदर जब हम एक चीज़ की बुनियादी गलत मामले के ऊपर होगी तो उमूमन हर जगह नहीं होता लेकिन उमूमन यही सूरत हाल है। और ज़ाहिर हम ज़िंदगी के अंदर माशरे में रहते हैं, लोगों से हमारा बड़ा वास्ता है, और इवन जहाँ मैं काम करता हूँ बहुत सारे रिश्तों के लिए लोग आ रहे होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो क्वालिफिकेशन ये चीज़ें बताई जा रही होती हैं तो पता चलता है कि जी वो क्वालिफिकेशन उसकी आधी भी नहीं होती आमतौर पर लड़कों की, लेकिन वो उमूमन रिश्ता लेते वक्त जो है वो इतना बड़ा चढ़ा कर बयान कर रहे होते हैं। इस पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें? मैं इरफान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इरफान, क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? डॉक्टर साहब, मैंने समझा के बारे में सुना है, मेरे दोस्तों ने कोशिश किए हैं। जी जी। तो मैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहता हूँ आपसे कि समझा जो है ये कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, सही, इनमें कितना ज्यादा ये मुफीद है? जी बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी क्रोनिक डिजीज बीमारियां जो लाइलाज बीमारियां हैं, ठीक है, अभी आपको इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया।
تھینک یو. جی یہ دو سوال آپ کے آ گئے ہیں. ایک سوال مسائل طلاق کا ریشو، طلاق کے مسائل جو ہے نا وہ سمدہ سے کیا حل ہو سکتا ہے یا HMS سے، اور دوسری بات ان کا آئے کہ سوال کیا تھا، کینسر کا علاج ہے وہ کرونک ڈیزیز سے متعلق جو ہے وہ کرونک ڈیزیز کیسے کیور ہو جاتا ہے. دو سوال آپ کے پاس آ گئے، یاد رکھنا ہے اس کو. لیکن پہلے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ طلاق اور شادی کی جو مسائل ہوتی ہیں، ایک تو بڑا مسئلہ شادی کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو کہ یہ جو جہیز کی مسائل یا جو چیزیں نہ دینے کی جو ایک مسائل ہوتی ہے، اپنی بیٹی کو نہ دینے کی، یا پھر ان لوگوں کے جو باقی جو رسومات جو ہوتی ہے، اس میں بھی بڑی مسائل ہوتی ہے. تو پھر شادی کے جو خود جو مسائل ہے کہ اس وقت پہ شادی کرنی، اس پہ نہیں کرنی ہے، اور ایسا ویسا ہے، کچھ اپشگون ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، اس ٹائم پہ مت کرو، ویسا ایک عجیب غریب سے لوگوں کے اندر ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ کرتا شادی پہلے دنوں میں بہو آ گئی تو انہوں نے اگر کوئی نہ کوئی ایسا کچھ گڑبڑ کی ہے، کوئی شیشہ کوئی برتن ٹوٹ گئے اس سے، شیشے والے کوئی بھی چیز آتا ہے ٹوٹ کے اس سے، تو وہ کیا اپشگن ہے اور فلاں ہے، یہ صحیح نہیں ہوں گی، یہ کوئی نہ کوئی مر جائے گا یا کوئی طلاق ہو جائے گی یا ایسے ہو جائے گا. اب انسان کے اندر اگر ایسے خوف ہے تو آپ بتائیں کیسے زندگی بسر کریں گے وہ. یا خدا نہ کرتا اگر اوپر سے کالا کوا کہیں نہ کہیں ویسے بجلی پکڑ کے نیچے گھر میں گر جائے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی اپشگن ہے اور یہ تو بہت بڑی جادو ہو گئے، اور پھر اس کے آنے سے ہوا ہے ایسا، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. ایک وہ بہو بیچاری جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے تو دلہن بیچاری بہت مسائل کی شکار ہوتی ہے. اور دراصل ایک یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہی دلہن بھی ساس بن جاتی ہے، وہ ساس پہ کبھی بہو تھی تو یہی بھی پھر کھچڑی بناتی ہے. اچھا یہی پھر ساس بنتی ہے. اب ساس جو ہے رویہ بہو کے ساتھ، بہو کے پھر اپنے رویہ ساس اور مقصد سسر کے ساتھ وہ پھر الگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب دوسرے گھر میں جاتی ہے، ایک انجانے گھر میں جاتی ہے، تو اس کے ذہن میں مختلف ہر چیز اس کو ڈیفرنٹ رکھتے ہیں، لوگ ڈیفرنٹ لگتے ہیں ان کو، جو ہے نا ہر انسان ڈیفرنٹ لگتا ہے. وہ ان کی جو خامیاں ہیں وہ ان کو اتنا چبھتے ہیں کہ وہ بڑی چبھتے ہیں. ہمارے ایک بھائی کی جو شادی ہوئی ہے وہ ایران میں ہوئی ہے، تو اب ایرانی معاشرہ اور یہاں کے معاشرہ، بلوچستان کی اور پھر یہ معاشرہ آسمان زمین کا فرق ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ابھی کہ مسائل کیا ہے. ایک کال موڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں؟ میں کلثوم بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی کلثوم، آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ موضوع طلاق اور شادی کے ہیں، شادی کے مسائل کیا کہنا چاہتی ہے آج؟ اس میرے عزیز اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہے. اچھا، میں تو ابھی آپ کا میں نے 1 to 4 لیول کیا ہے، میں تو اپنا ایکسپیرینس تھوڑا شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چلو طلاق اور شادی کے جو مسائل ہیں، یہ جو بچوں کے مسائل ہے، طلاق کے مسائل ہے، کیسے کیا حل ہو سکتے ہیں؟ سمدہ میں یا HMF میں کوئی حل اس کا موجود ہے؟ ہمارے سبق میں تو دکھایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات آپس میں ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اس میں جو آپ کے آگے جو لیول ہے 1 to 4 سے آگے جو لیول ہے ان میں ہو جاتا ہے صحیح، آپس میں سارے ان کے تعلقات، ان کی تعلقات بھی صحیح ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. تو ابھی میں نے جو کیا ہے 1 to 4 سے مجھے تو بہت اپنا میں نے کیا تھا کہ مجھے بیٹے کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، اپنی ٹینشن تھی، کچھ پریشانیاں، اس سے میں نے بہت فائدہ ہوا ہے مجھے بہت زیادہ الحمدللہ.
اور آپ کے سمدہ سے ہر طرح کی بیماری جو ہے جسمانی ہے ذہنی ہے بیماری کوئی بھی ہے وہ ہر طرح کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے. ماشاءاللہ الحمدللہ. یعنی آپ نے کی ہے؟ جی میں نے 1 to 4 آپ کا لیول کیا ہے, ابھی 4 دن پہلے لیول 3 کو کیا ہے, اور ماشاءاللہ سے میں پہلے تو اپنا میں کہوں گی کہ میں اتنی پرسکون ہو گئی ہوں جب سے آپ کا کورس کرنے کے بعد, اور مجھے اپنی خود جو بیماری کی میرے تھی وہ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو خود میں کرتی ہوں یہاں پہ ہیلنگ دیکھتی ہوں, جو آج میرے آس پاس کے جتنے بھی اپنے فیملی کے ممبرس ہیں ان کو کوئی ڈپریشن ٹینشن کہیں درد وغیرہ, اور ابھی میری ایک ملنے والی ہیں ان کو دما کی بیماری کی بہت عرصہ ہو گیا بیماریوں میں. اب میں نے 3-4 دنوں سے ان کا شروع کیا ہوا علاج, اور ماشاءاللہ ابھی وہ آئی ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میں اتنی پرسکون ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اور میں اتنی خوش ہوئی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میں بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ شکر الحمدللہ کہ جو میں نے سیکھا جو میں نے کیا اور اس کا اثر ہوا الحمدللہ اللہ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ نے شفا ان کو دی ہے, اور ہم بہت خوش ہوں, میں بہت زیادہ خوش ہوں. میں بہت شکریہ, اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. تھینک یو, خدا حافظ. جی کیا طلاق کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب, اور حنیف صاحب, دوسرے ڈاکٹر اسماعیل صاحب, کوئی ایسے مسائل کی کوئی حل پاسبل ہے, کہیں کوئی حل, کوئی امید کی کوئی کرن جو ہوتی ہے بہو ساس کے درمیان جو جنگ جھگڑے. ایک کالر نے مجھے کال کیا تھا میں پچھلے چند دن پہلے کے پروگرام سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پر کراچی میں میرے سسرال میں نے چھوڑ دیے تھے اور ہم یہاں شفٹ ہو گئی. تو جب میں نے سمدھا سیکھا, صرف ابھی سمدھا سیکھا 1 to 4 اور HMF 1 سیکھا, اب میرا جی چاہ رہے ہیں کہ میں شدید اور کل پرسوں میں واپس آؤں گی کراچی. تو مجھے یہ اللہ نے ایک میرے دل میں ان کی وجہ سے 2 خاندان الگ ہو گئے تھے, 2 خاندان ڈسٹرب میں. آپ کہتے ہیں میرے ماں باپ میرے تمام لوگ اتنے خوش ہیں, میرے سسرال والے اتنے خوش ہیں کہ اللہ نے کرم کے اس کے دل میں اللہ نے کہتا ہے یہ سب لوگ آ رہے اسٹوڈنٹ بن رہے ہیں آپ کی, اور تمام لوگ سیکھ رہے جل سائنسز کو جوائن کر رہے ہیں صرف میری وجہ سے. تو اتنی بڑی تبدیلی 2 دن کے اندر بہت بڑی بات ہوتی ہے. جی سر, وہ آپ نے کہا کہ امید کی کرن, میں تو کہتا ہوں امید کا سورج ہے سر, اصل میں یہ امید کی کرن نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسی روشنی ہے کہ جب اس کو آدمی حاصل کرتا ہے تو اسے اپنے چاروں طرف اندھیرا جو ہوتا ہے نا وہ چھٹا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے اندر جو ظلمتیں اور جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں اور کے جو بادل ہوتے ہیں نا اس سے جب وہ چھڑ جاتے ہیں تو وہ صحیح راستہ, روشن راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے صحیح راستہ کون سا ہے. ابھی جس پر سر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ طلاق اور شادی کے مسائل, بیسیکلی ابھی جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کیونکہ بددیانتی پر یا مختلف آدمی کی خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ عموماً ہوتی نہیں ہیں. لیکن اگر جو لوگ اس کو سمدھا کو سیکھیں, اس میں HMF کو سیکھیں, اور وہ اپنے وہ جو گول یا اپنی چیزیں ہیں ان کو اپنے مد نظر رکھیں, تو یقیناً سر انہیں ایک صاف روشن راستہ نظر آ جائے گا. وہ جھاڑ جھنگاڑ جس کی وجہ سے وہ جو گنجن مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ جھاڑ جھنگاڑ وجہ سے ہٹ جائیں گے, انہیں راستہ بھی صاف نظر آئے گا, انہیں جو ہے نا پیار محبت کی اشارہ بھی نظر آئے گی. تو دنوں کے اندر ایک اور مسئلہ ڈاکٹر صاحب, ایک اور مسئلہ کہ یہاں پر لوگوں کے یقین اس پہ ہوتے ہیں کہ مسائل شاید کوئی جین بھوت, کوئی جادو, کوئی نظری بد, کوئی چڑیل, کوئی بھوت کوئی چیز بناتی ہے. ہم مسائل سے خالی ہے لیکن ہم پر مسائل آ جاتے ہیں. یہ غلط فہمی ان لوگوں کو ہے کہ مسائل انسان خود کریٹ کرتا ہے, ورنہ کوئی اور چیز انسان کو اتنے مسائل نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں عمل داخل اس نیگیٹیوٹی کا ہو, لیکن اتنا بھی نہیں ہے جس طرح کے آپ سوچتے ہیں, جس طرح کے آپ نیگیٹیوٹی پہ اتنا نہیں ہوتے. تو
یہ بھی ایک غلط کیا ہے. تو آپ حنیف صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ ان کے درمیان جتنی اچھی ذہنی ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ اتنا ہی پائیدار رشتہ اور چلتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. صحیح. مس انڈرسٹینڈنگ اور اس طرح کی نگیٹو چیزیں جب تھاٹ بن کے ذہن میں آتی ہیں تو جو سرکمسٹینسز ہوتے ہیں وہ اس کو اور ہوا دے رہے ہوتے ہیں اور یوں یہ چیز بڑھتے بڑھتے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے. صحیح صحیح. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اگر یہاں ایچ ایم ایف کو اپلائی کیا جائے تو جب ایچ ایم ایف اپلائی کیا جاتا ہے تو نیگیٹو تھاٹ آٹومیٹیکلی ٹائم ٹو ٹائم ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک کال ہولڈ پہ آتے ہیں ہم اس کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں ڈاکٹر اسماعیل صاحب کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہسبینڈ اپنی بیوی کے ساتھ تو تعلق بنا کے رہتے ہیں. اب اس دونوں کی وجہ سے دو خاندان خراب ہو جاتے ہیں. اگر ان دونوں کے درمیان گڑبڑ ہے تو ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ عورت ان کے خاندان والوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور جو مرد ہے وہ ان کے خاندان والوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو اسی میں وہ مسائل ہوتی ہے, باتیں چلتے رہتے ہیں, تانے وانے شانے وغیرہ جو مسائل جو اس کے درمیان ہوتی ہے. اس کا کوئی حل, اس کا آپ کیا کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ تو یہ اصل میں میاں بیوی کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ صرف میاں بیوی کا نہیں, دو خاندانوں کا بھی ملاپ ہوتا ہے. لیکن جو اصل خاندانوں کا بھی اور پھر آئندہ نسل کا بھی نسل کا بھی, لیکن اہم رول جو ہے وہ عورت اور مرد یعنی میاں بیوی وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو مین چیز جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے, بھائی نے بھی کہی کہ آپس کی ذہنی ہم آہنگی, ایک دوسرے کو سمجھنا اور برداشت کرنا. بہت سارے کیونکہ ہر انسان کے اپنے ذہنی سوچ اور فکر ہوتی ہے, تو ان دو یعنی میاں بیوی کا آپس کا جو ملاپ ہے وہ ان سارے معاملات کو ہم آہنگ کرنے کے لیے شادی یا ایک تصور ہے کہ دونوں کی ذہنی ہم آہنگی اور ملاپ جو ہے وہ ہو. تو ذہنی طور پر ہم آہنگی کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور اچھے اور مثبت خیالات کو فروغ دینا, تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ایک اچھی زندگی جو ہے وہ انسان گزار سکتا ہے. صحیح, تو بڑی زبردست بات کہی آپ نے. اچھا, یہاں پر طلاق کے جو اور شادی کے جو مسائل ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, شادی کے مسائل ایسے ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو جہیز کے مسائل ہے, جہیز ساتھ اپنی یہ بہت سے یہ کاؤنٹ کرتے ہیں لوگ. اب ایک بچے اب ایک گھر جا رہی ہے اور اچھا ہے, باپ سے کچھ اچھا ہے, اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو زیادہ خوش ہوں گے, اچھے ہوں گے. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ اسے گلہ کرتے ہیں یا پھر ساری زندگی تانے دیتے ہیں. اور اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر اس کے لیے تو بڑا آسان طریقہ دوسرا قرآن مجید نے بیان کیا, کفو ایک ایسا جملہ قرآن مجید نے کہا کہ جب بھی شادی کرو تو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے, مطلب ہے کہ شادی ہونی چاہیے, چاہے وہ لڑکی کا اسٹیٹس اور لڑکے کا اسٹیٹس. ڈاکٹر صاحب بہترین بات کہا. میں ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بولے پلیز. ہلو, میں ہنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہنا, کیا کہنا چاہتی ہے آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے؟ بالکل الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایکچولی میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں, میری کزن ہے تو اس کو جو ہے نا کافی اس کی طبیعت خراب ہے 6 سالوں سے. اس کو فٹس آتے ہیں,
बेहोश हो जाती थी, काफी को चक्कर वगैरह आ रहे थे। जी। तो क्या ये रूसी बीमारी है? उसको ना काफी टेंशन में आए हैं। जी अभी बताते हैं आपको, आप समझ गए? समझ गया डॉक्टर साहब समझ गए, ठीक है। अभी आपको बताते हैं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके कहने के मुताबिक ये शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी है असल में। जी क्योंकि एक जवान लड़की को आमतौर पर जो हमारे माशरे के अंदर जो साइकोलॉजी मैं समझ नहीं गया क्या कहा उसने, क्योंकि मुझे आवाज़ सही नहीं आई। सर वो ये कह रही थी कि उसको ना मुख्तलिफ फिट्स पड़ रहे होते हैं। फिट्स पड़ रहे होते हैं, अच्छा मुख्तलिफ और की सूरत हाल। हाँ तो ये हो सकता है। बिल्कुल, ये शिज़ोफ्रेनिया की असल में प्रॉब्लम लग रही है। एक किस्म होती है, बिल्कुल एक किस्म होती है, हो सकता है बिल्कुल। और उमन जो है इसके अंदर इस तरह के आदमी के अंदर जो है साइनिंग सिम्टम आ रहे होते हैं। और उसका तो देखिए यहाँ तक मतलब हमें इससे पहले हम पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहे थे कि मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी जगह बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके अलावा अगर जो नफ्सियाती मसाइल के अंदर और इसी तरीके के जो और प्रॉब्लम आ रही होती हैं हमारी जहनी बीमारियों के अंदर, समदा का जो तरीक़ाकार है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत लोगों को शफा होती है। और मैं इस बात को मतलब कह सकता हूँ कि मेरे प्रैक्टिस में शिज़ोफ्रेनिया के बहुत पेशेंट हमेशा से रहे हैं। हम उन्हें दवाइयाँ भी देते थे, मुख्य नोयतों के और तरीक़ेकार भी बता देते थे। लेकिन जब से सर मैंने ये समदा हीलिंग का तरीक़ेकार इसमें जो इस्तेमाल करना शुरू किया, उनका क्योर होने का रेट बहुत बेहतर हो गया, जल्दी हो गया और मुस्तकिल हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह अगर वो मेरे तो कहले डॉक्टर साहब शुरू करें और अगर इसमें समदा हीलिंग को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये मिसाल अल्लाह बेहतर करेंगे, अल्लाह ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि मिसाल के तो अभी जो बात हो रही थे इस पे हनीफ साहब, ये जो मसाइल डॉक्टर साहब ये जो मसाइल थे जो मकसद इस जैज़ और ये वो इस तरह की ये जो रस्मात होती है, मुझे तो सही इतना सही अंदाज़ा भी नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा पता होंगे। जी अच्छा मैं ये क्या रस्मात? सर यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ एक्सपेक्टेशन जो होती है ना सही, वो टोटल प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह बनती है। जैसे एक अगर कोई मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, सही अब वो अपने लिए बहू ढूंढने जाती है तो वो बहुत अपर क्लास की जो है ना बहू ढूंढने जाती है, जहाँ वो उनको पैसा, जायदाद, दौलत और गाड़ी सब चीज़ें वो लेकर आए। सही बाज़ औक़ात ऐसा हो भी जाता है, लेकिन जब वो लड़की अपने से नीचे घर में आती है तो फिर वो अपने हिसाब से जिंदा रहना चाहती है। सही उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट जो इसका स्टेटस है वो उसका शौहर पूरा नहीं कर पाता, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कुछ और है। वो जहाँ से आई है वो लाडली और जिस तरह से उसका वो था, तो वहाँ पर फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब ये घर बिल्कुल सही बड़े घर से छोटे घर में है ना, ये असल प्रॉब्लम। डॉक्टर इस्माइल साहब, एक बहू की जिम्मेदारी बनती है। जी बहू बड़ी नाजुक होती है बेचारी और बहुत ही ज़ाहिर लेडी है, औरत है, एक और घर में जाती है तो उनको ससुराल वालों को कहते हैं कि वो सही तरीके से उनको बिहेव करें, उनको सही तरीके से समझाएं, उनके साथ ऐसा सलूक करें जैसा कि उसकी अपनी बच्ची आगे बल्कि उसकी बच्ची से भी ज़्यादा प्यार करें उनसे, ताकि उनको वो माहौल ऐसा ना लगे जैसा कि मकसद एक गैरी माहौल है, एक अजीब सा माहौल है। तो उस सूरत में हो सकता है बहू जो है वो ये कर लें या जो भी दुल्हन है वो दूसरों की बात को मान सके, आई थिंक। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इसके मसाइल जो एक बहू की जो गलत फहमी है कि उसने बड़ी जिम्मेदारियां लेना, वो एक माँ बनने वाली है, बीवी बनने बड़ी जिम्मेदार हो गई, वो घर नहीं है जो पहले जो गैर जिम्मेदार थी उसमें यहाँ पर जिम्मेदारियां हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक औरत जो है वो पहले अपनी बेटी होती है, फिर ज़ाहिर है शादी के बाद वो बीवी होती है, फिर आगे उसके माँ भी बनती है। डॉक्टर साहब एक कॉल होल्ड पे है, एक कॉल लेता है फिर बात करते हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी कौन बात करें, कहाँ से? मैं दिल्ली से बात बोल रहा हूँ। जी क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? सर मैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, मैं जो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे पर आपका टॉपिक आज बड़ा अच्छा टॉपिक है। जी बहुत शुक्रिया। करूँगा जी बिल्कुल, शादी, तलाकें और ये मसाइल ऐसा है कि जो शादी और तलाकों में मसला आता है ये थोड़ा सा ये ना
ذہنی ٹینشن میں مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو, صحیح, آپس میں ٹینشنیں ہوتی ہیں ان کے, وہ ٹینشن جو ہے نا دور کی جا سکتی ہے, صحیح صحیح صحیح, سمجھا کے ذریعے وہ سب جو ہے نا دور کی جا سکتی ہے ٹینشن کو. آپ نے سمدھا کی ہوئی ہے نا؟ سمجھا میں نے کیا ہوا, میں نے 1 to 4 کیا پنڈی میں ابھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پنڈی میں کیا تھا میں نے, یہ ابھی کیا سینٹری میں جو ہے نا یہ. جی جی, اور مجھے بڑا اچھا فیلنگ ملا مجھے. میرا ایک دوست تھا, اسے الرجی تھی. جی جی, اس کے سر پہ تھا جو نا دانے دانے ہوئے ہوئے تھے, پورے جسم اس کا سوجا ہوا تھا. صحیح صحیح, اسے میں نے کل ہیلنگ کی ہے میں نے, اور اسے میں نے کہا تم ٹھیک ہو گئے ہو. جی جی, تو وہ آج جو ہے نا اس کے پاؤں کو گرم, ہاتھوں کو گرم, اور خالی رسی کو جو ہے نا 20% تک خالی جا رہی ہے. میں نے کہا یہ اپنی روزی میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاء اللہ, یہ گھر کو میں نے لگایا کیا میں نے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا. یہ گھر کو لگا کیا تو مجھے آج صبح خواب جو ہے نا مجھے خواب آیا مجھے. صحیح, کہ جو چیزیں وہاں پہ تھی وہ میرے کو آئی اٹیک کرنے. وہ کہتی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ نے ہمیں گھر بے گھر کیا. جی جی, میں نے کہا آپ میرا کوئی بھی نہیں بتا سکتے, آپ میرے قریب والے دیکھو. وہ تو میرے قریب آنے کی ہے. ہاں ہاں, تو انہوں نے قریب آنے کی کوشش کی ہے, دروازے کیا کرنے کی کوشش کی ہے, انہیں نظر جھٹکا ہاں, اور وہ باقی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج پھر آپ کے گھر آؤں گا, پھر آ کے میں اعلان کروں دوبارہ, اب جو میرا کرنا کر لینا میرا. بالکل ماشاء اللہ, واہ کیا بات ہے کیا بات ہے, زبردست. الحمدللہ ہمارے پاس پازیٹیو پاور ہے, مشرف المخلوقات ہے, طاقتور ہے, کوئی نیگیٹو فورس ہمیں حیران نہیں سکتے ہیں, کوئی نیگیٹو فورس ہم پہ اثر نہیں کر سکتا ہے. الحمدللہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے, بڑے انرجیٹک بڑے پاورفل بات کی. اسی طرح طلاق اور شادی کی جو مسائل ہیں اس کے لیے بھی کوئی دھمکی ہے کہ نہیں؟ صحیح صحیح صحیح, بہت اچھا. الحمدللہ بہت اچھے, بہت اچھی بات. جی جی, صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بس صدقہ دیں اور بہت ایسے چیزیں بہت اچھے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں, اور ہمارے دعائیں ہیں اور زیادہ علم عطا فرمائیں. جی اسی موضوع پہ کہہ رہے تھے تو اس میں یہ کہ عورت اگر جو ہے ان معاملات میں تھوڑا خود بھی قربانی دے, نیا ماحول ہے اس میں ایڈجسٹ ہونے کی اگر کوشش کرے, پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ساس جو ہے اسے بھی ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے گھر بھی بیٹیاں ہیں تو انہوں نے بھی کہیں بہو بن کے جانا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے مثبت, یعنی اینڈ جو اس کا مثبت اور اچھے خیالات, سادگی اور کوآپریشن, تو یہ چیزیں اگر ذہن میں رکھی جائیں تو اس سے بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں تو وہ حل ہو سکتے ہیں. تو اس میں اگر جو ہے میڈیکل سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے اس کے ذریعے ہم HMF کے ذریعے جو ہے تو اچھے اور مثبت خیالات جو ہے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو دیکھیں, دو ذہنوں کے ہم آہنگی کو کیا کہتے ہیں؟ دو ذہنوں کے ہم آہنگی کیسے ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ دو ذہنوں کے ہم آہنگی کیسے لائے جا سکتے ہیں؟ اصل جب تک ہم آہنگی دو ذہنوں کے درمیان نہیں ہے تو پاسبل نہیں ہوتی ہے زندگی گزارنا. تو یہ ہم آہنگی جسے کہتے ہیں کہ دو ذہنوں کے درمیان ہم آہنگی ہوتے ہیں, مائنڈ ملتے نہیں. کبھی یہ جو فیس بک پہ بچے بات کرتے ہیں یا کوئی مائنڈ نہیں ملتے ہیں ہماری, کوئی کہتا ہے ہماری مائنڈ اتنا ملتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اتنا جڑے ہوئے ہیں, لیکن ماں باپ نہیں مانتے کہ آپ لوگ شادی کر لیں. ڈاکٹر صاحب اس کا حل بتائیں. ڈاکٹر موہت صاحب آپ کو بتائیں. بیسیکلی سر بات یہ ہے کہ ہم سے ہم آہنگی کرتے ہیں نا, وہ ہے اعتماد اور صبر اور تحمل.
اصل میں یہ ہے وہ امان ہے، کیونکہ اصل میں امان بھی اس وقت پیدا ہوگی جب ایک دوسرے پر لوگوں کا اعتماد ہوگا. خاص طور پہ جب شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو شوہر کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا شوہر کے ساتھ اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ اصل میں جب تک قائم نہیں ہوگا، ان کے درمیان ایک کاغذی اور ویسے تو نکاح کا رشتہ تو قائم ہو جائے گا لیکن وہ ذہنی امانگی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکے گا. اور جب اعتماد کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے دوسری چیز ہے صبر و تحمل، کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس آپ نے بھی عرض کیا، دیگر لوگوں نے بھی عرض کیا کہ گھر کے اندر بہت ساری نامواریاں ہوتی ہیں، بہت ساری مطلب ہے کہ معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک گھر کے اندر ان کے رسم رواج، ٹریڈیشن، کسٹمس، ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لڑکے والوں کے معاملات بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر اسی وقت مطلب ہے ان چیزوں کو، یعنی آپ کا مطلب ہے معاملات، مسائل یہ الگ الگ ہوتی ہیں، بالکل الگ ہوتے ہیں، اور ان کو اسی وقت مطلب ہے کہ تربیت پہ الگ ہوتی ہے، بالکل الگ ہوتی ہے سر. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرہ بھی کبھی الگ ہو جاتا ہے. بالکل. تو جو مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکی پنجاب کی ہے اور ایک لڑکا سندھ کا ہے تو فرق ہے تھوڑا بہت. ایک لڑکا جو ہے نا ادھر کا، لیکن بات یہ ہے کہ کس طرح ذہنی امانگی کریٹ کیا جائے. سر میں کہا سر اس میں دیکھیں یہ ہے بالکل ہمارے معاشرے سے باہر ہے، کہیں اور ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے معاشروں میں آپ شادیاں کر لیں. مثال کے طور پہ کئی دوسرے گورے ہیں ہمارے پاس، کوئی کسی نے امریکہ میں شادی کی یا یورپ میں کی یا مقصد آسٹریلیا میں کیے یا جاپان میں کیے یا چین میں کیے، کسی نے شادی ہے پاکستانی، یا رشیا میں کیا کئی شادی کیے، یا وہ سائبیریا کے سائڈ پہ ادھر کے رسم رواج بالکل الگ ہوتے ہیں. وہاں پر جو ہے نا وہ عمل نقل بھی عجیب سے ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ذہنی امانگی ڈاکٹر صاحب کیسے کریٹ کیا جائے، یا حنیف صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بیسک چیز یہ ہوتی ہے سر کہ جب کوئی لڑکی شادی ہو کے کسی گھر میں آتی ہے تو اس گھر کا پہلے سے ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ایک ریلیشن شپ چل رہی ہوتی ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا کھانا آپس میں سارے معاملات. اس میں جب کوئی لڑکی آتی ہے تو اس کو اصل میں وہاں اس جگہ اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے. تو ایڈجسٹمنٹ جو جس کو کہتے ہیں کہیں جا کر کرنے کا کام، وہ سب سے زیادہ لڑکی کو کرنا ہوتا ہے. اور قدرتی طور پر اللہ نے ایک لڑکی میں صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ جب کسی جگہ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال لیتی ہے. جو لوگ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی شادی ہمیشہ کامیاب رہتی ہے اور قائم رہتی ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس گھر میں جا کر میں نے چینج لانا ہے، انقلاب لانا ہے، تو اس کا ایک میاں سے نہیں پوری فیملی سے ٹکراؤ ہوتا ہے. ایک زبردست بات ہے. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہے، کہاں سے؟ جی جی کیا کہنا چاہتے ہیں پروگرام میں؟ جی پروگرام میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے سمتا کے بارے میں سنا ہے تو یہ اس کا بتائیں کہ ایگزامپل دیں یا ڈسکرائب کریں کہ کیا مطلب ہے یہ سمتا کیا ہے. اچھا بالکل آپ کو بتا دیں گے، بالکل بتا دیں گے آپ کو. اور کچھ سوال؟ بس یہی کہ گھر میں بیماری وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سنا ہے کہ آپ کا میں نے آپ کی بھی دیکھا تھا جی جی سب درد کے علاج اس کی ہیلنگ وغیرہ سے ہوتی ہے. جی انشاءاللہ اس کے بارے میں ایکسپلین کیجیے. بہت شکریہ، بہت آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. بڑی اچھی بات کہ آپ نے. اچھا اس کو بتا دیں، ایکسپلین کریں کہ سمدھا یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر سر سمدھا جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ کار ہے ہیلنگ انرجی کا جو ہماری معاشرتی مسائل کو، ہمارے جسمانی بیماریوں کو اور اس کے علاوہ ہماری ذہنی بیماریوں کو سب کو جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے اور مستقل بنیادوں کے اوپر دور کر دیتا ہے. ان کا یہی سوال تھا نا؟ جی ہاں یہی سوال. جی تو بات ہو رہی تھی ہمارے طلاق کے بارے اور شادی جی کہ کس طرح کے ایک لڑکی جاتی ہے، ایک لڑکی جو ہے نا وہ جاتی ہے گھر میں، اور آپ فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کرنے ہے، لڑکی نہیں. زیادہ حصہ اس کا ہونا چاہیے، ہوتا ہی ہے یہی، کیونکہ وہ ایک جس جگہ آئی ہے شادی ہو کے، وہ اس کا وہاں کا ایک اپنا ماحول ہے، ایک اپنا رسم و رواج ہے، اپنا طریقہ کار ہے. آپ کیا جانتے ہیں کہ اس طرح کے جس طرح کے حنیف صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب حنیف صاحب نے کہا کہ مثال کے طور پہ انہوں نے لڑکی کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے زیادہ تر،
زیادہ یعنی انہوں نے تھوڑا سا اس پہ بھی داماد پہ بھی ڈالا. تو آپ بتائیں داماد کو کیا کرنا؟ ہاں ماشاءاللہ ان کا سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے اور جواب بھی میں سمجھتا ہوں مناسب ہے. تو تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ برابر کا اگر برابری کی بنیاد پہ بھی اگر توجہ دی جائے ایک دوسرے پہ اعتبار محبت اور خلوص جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے صحیح باہمی اعتماد جو ہے تو وہ جبھی پیدا ہوا جب آپس میں محبت اور خلوص کا رشتہ ہو قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ان سے بھی پھر بہت سارے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے باہمی ہم آئیں گے. لیکن جو یہ دیکھیں اب بہو اب جو ہے نا چلو بھابھی سمجھ لیں بھابھی گھر آئی اور ہمیں ان کے ہر چیز جو ہے نا ڈفرینٹ لگتے ہیں. معاشرہ ڈفرینٹ ہے اور وہ جو ہے نا اتنا ڈفرینس ہے ہمارے درمیان کہ ان کی زبان بھی ڈفرینٹ زبان کی ہر چیز کے ڈفرینس ہے. محبت کی ایک ہی زبان ہوتی ہے. تو زبردست بات ہے کیا بات ہے زبان محبت کی ایک ہوتی ہے اور سلوک رسم رواج سب ایک ہو جاتے ہیں محبت سے. پیار محبت سے سب کچھ ٹھیک ہے ہر چیز کو جیتا جا سکتا. تو بہو کو چاہیے اور داماد کو دونوں کو چاہیے کہ محبت کریں. محبت ایک دوسرے کے نہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ آپ اپنے ارد گرد اپنے خاندان والوں کے اور ایک دوسرے کے خاندان والوں کے ساتھ جب آپ محبت کرتے ہیں تو اسی ذہنی ہمانگی کہتے ہیں. ہاں سر سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آنے والی لڑکی ہے اسی کو مطلب ہے کہ اس بات کے لیے مطلب ہے کہ تیار کیا جائے کہ صرف وہی گھر کا احترام کرے رسم و رواج کے معاملات کو بہتر کرے بلکہ جو لڑکا ہے اس کو بھی ان کے جو یعنی لڑکی کے خاندان والوں کے معاملات کو چیزوں کو ان کے ساتھ ان کے اندر رسم و رواج کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے تو یقیناً مطلب مانگی بھی پیدا ہو جائے گی اور ان کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی. اگر وہ یہ ہوگا کہ نہیں صرف یعنی ون وے اگر ٹریفک چلے گی صرف لڑکی ہی مطلب ہے کہ تمام کام کا انجام دے اور تمام مطلب مشکل پریشانیوں کو خود ہی جھیلتی رہے اور جو لڑکے والے ہیں یا لڑکے خاندان والے ہیں وہ مراد ہے کہ اس معاملے کے اندر کوئی پارٹیسپیٹ نہ کرے تو معاشرے میں پھر وہ مانگی نہیں آئے گی. ہاں اس کو آپ یہ کہیے کہ جب دو معاشرے ملیں گے دو مختلف قسم کے ٹریڈیشنز ہوں گے دو مختلف نام ویلیوز ہوں گی ان کے رسم و رواج ہوں گے تو یقیناً ایک نیا مطلب ہے کہ معاشرہ بھی مطلب تشکیل پائے گا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بیسیکلی ہے جہاں مطلب میڈیکلی طور پر یعنی کہ ذہین اولاد پیدا ہوگی بیماریوں سے مبرہ اولاد پیدا ہوگی اس کے ساتھ ایک یہ چیز بھی پیدا ہوگی معاشرے میں ایک نیا معاشرہ جنم لے گا. جب یہ نہیں ہوگا کہ یعنی کہ اگر ایک سندھ کے یا پنجاب کے لوگ ہیں تو بالکل کنفائن ہو کے کنویں کے مینڈک بن جائیں اور تمام چیزیں وہیں رہیں بلکہ ان کے جو رسم و رواج ہیں ان کی چیزیں ان سے ایک تیسرا مطلب معاشرہ وجود میں آتا ہے اور اس سے وہ جو زبان رسم و رواج ان کا پہننا اوڑھنا کھانا پینا جو ہے وہ ملے گا تو یقیناً ایک انٹرنیشنل مطلب ہے کہ لوگوں کے درمیان مانگی پیدا ہوگی لوگوں میں محبت کے رشتے قائم ہو جائیں گے لوگوں کے اندر جو ہے نا صبر ضبط نظم پیدا ہو جائے گا. تو یہ اصل میں اس کے پیچھے مطلب بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ایک ہمارے دوست ہیں اور ہمارے بہت سارا کچھ ہم اکٹھے کیے یہ ریسرچ کر رہے تھے ہم بایونرجی اور اس چیزوں پہ ادھک فورس پہ مائنڈ پاور پہ اور اس چیزوں پہ ہم ریسرچ کر رہے تھے. کچھ کورسز تھے NLP کے وغیرہ کے جو رشیا میں ہم سیکھتے تھے. ایک میرا دوست ہے ان کے رشین کے ساتھ پیار محبت ہوئی اور انہوں نے شادی کر لی. پشاور کے آدمی پشاور کا ہے اور وہ رشین ہے اور وہ رشین بھی ایسے ماڈرن اور ایسے ایک معاشرے سے اور ایسے خاندان سے ہے وہ کہ وہ تو یہاں کے اور وہاں کے آسمان زمین کا فرق ہے ہم لوگوں کے. تو اب یہ دونوں کی محبت ہو گئی شادی ہو گئی. اب ظاہر ہے پشاور کے لوگ ہیں وہ تو کہیں نہیں رہتے ہیں نا وہ گھر داماد نہیں بنتے تو اس لیے انہوں نے تو آنا ہی ہے گھر صورت میں. اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جاتے ہیں وہاں پر پشاور چلتے ہیں. تو پشاور تو پہلے آئی ہوئی تھی وہ رسم رواج وہ چیزیں سارا کچھ دیکھے ہوئے تھے. اب چون کے لڑکی بڑے اچھی تربیت یافتہ تھی اور بہت تعلیم یافتہ بھی تھی اور اس نے بہت سارا کچھ پڑھا تھا تو انہوں نے کہا دیکھے تمہارے لیے میں کچھ بھی کر لوں گی تمہارے لیے میں کچھ بھی کروں. تو جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا مجھے سمجھ آ گیا یعنی میں تو وہاں کبھی نہیں جاؤں گی پاسبل نہیں ہے لیکن میں تمہارے لیے کچھ بھی
बात वही आ गई ना सर एडजस्टमेंट की जी, कि लड़की ने adjustment की बात आ रही है। एडजस्ट किया। और बात ये होती है कि जब कोई लड़की शादी हो गई जाती है तो उसको दो जगह अपने रिश्ते बनाने होते हैं। एक वो जो उसका शौहर है, उसके साथ उसको अपने मामला रखने होते हैं, उसके तमाम चीज़ों को। तो वहाँ से अगर उसको भरपूर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, वो उसका ख्याल रखता है हर मामले में, तो सेकंड स्टेप फिर अदर पर्सन का आता है जो फैमिली मेम्बर्स है। अगर शौहर उसको पूरे तरीके से उसकी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करता है तो बाकी जगह पे वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि असल रिश्ता मियाँ बीवी के दरमियान का होता है। वो अगर मजबूत है तो बाकी रिश्ते उसके लिए इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। तो लेकिन अगर यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, वो कहे नहीं मैं यूँ और वो, तो वहाँ से फिर मसले शुरू होते हैं। यह मोहब्बत की बात जो आती है, मैं समझता हूँ कि अगर सच्ची मोहब्बत किसी को हो, वो फिर आपकी हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई लड़की है वो सच्ची मोहब्बत आपसे करती है तो मैं समझता हूँ वो आपके ख़ानदान वालों से भी प्यार करती है, वो आपके चाहे घर में कुछ भी हो उससे प्यार करती है, अगर सच्ची मोहब्बत हो तो, वरना ऐसी मोहब्बत नहीं कह सकते हम। इसी तरह अगर मर्द है वो कहते हैं, दावा करते हैं कि लड़की से उनको प्यार है, मोहब्बत है, तो वो जाहिर है अपने ससुराल, अपने लोग, अपने जो भी जितने भी लोग हैं उससे सच्ची मोहब्बत करते होंगे, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती है, जब एक सच्ची मोहब्बत होती है उसकी हर चीज़ के साथ मोहब्बत हो जाती है। मुझे खुद मोहब्बत हुआ, देखिए एक वक्त आप यकीन माने, किसी के कपड़े, किसी के जूते, किसी के जो मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें होते थे ना, जब उनकी मौजूदगी नहीं होते तो मैं वो पास ले आता, प्यार करता, मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे पता है कि मोहब्बत होता क्या है। तो इसलिए मोहब्बत बहुत चीज़ है। अगर मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत करो। मिसाल के तौर पे आपको मोहब्बत नहीं है किसी, तो मोहब्बत एक तरीका है कि साइकोलॉजी के हवाले से एक एहसास है, तो एक एहसास आप एक थोड़े से और जगा सकते हैं। सही, ठीक है, साइकोलॉजी के हवाले से। अब आते हैं हम जो मकसद, जो आजकल के जो लोग कहते हैं कि मोहब्बत तो एक वो है एक रोशनी है, एक सच है, रोशनी है, ताकत है। मोहब्बत बहुत बड़ी ताकत है, तो उस बड़ी ताकत को इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो मोहब्बत जो है रोशनी बन जाते हैं घर में, वरना अंधेरा हो गया हमेशा। इसलिए इस पे बात करते हैं। एक कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात करेंगे, कहाँ से? बात कर रही हूँ कराची से। जी अक्सर प्यारी, क्या कहना चाहती हैं आज के प्रोग्राम में? तलाक और शादी के मसाइल पे बात हो रही है। मसाइल चल रहे हैं जो बहुत ज्यादा घरों में इस सिलसिले में। सही, तो कैसे हल क्या है? हल उसका पेशेंस है और हल संघर्ष से बहुत सारी चीजें हल हो रही हैं। जी, माशाल्लाह। तो किस तरह की, यानी एक हम आहंगी पैदा नहीं होती है घर में, जो बहू आती है उसके हम आहंगी ससुराल के साथ, ससुरालों के फिर उनके साथ नहीं बनते, तो कैसे कोई हल बता सकती है, कोई टिप बता सकती है? बस थोड़ा सा मतलब ये समझना चाहिए कि चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो शुरू में पेशेंस से और तहम्मुल से अगर काम लिया जाए तो टाइम बाय टाइम चीज़ें सेटल हो जाती हैं। माशाल्लाह, आप में कितना तहम्मुल बर्दाश्त है हुआ है अक्सर? पूरी रियासतें भी हैं संघ और एसएनएस की, तो काफी पेशेंस और काफी जो है वो तहम्मुल मिजाजी हो गई है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, वो तो मुझे पता है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कुछ कहना चाहती है? आपके कराची का कैजुअल मालूम करना चाह रही थी कि आप नेक्स्ट कब ले रहे हैं लेक्चर का? जी, ये 15 को है इंशाल्लाह, 15 को है यहाँ पर पीसी होटल में है इंशाल्लाह। इसे 15 को इंशाल्लाह, हम इसी महीने के 15 को है।
اور سر یہ آپ کے آفس ٹائمنگ کیا ہے؟ سنڈے اوپن ہوتا ہے کیا؟ جی سنڈے کو اوپن نہیں ہوں گے، باقی فل ڈے جو ہے نا اوپن ہوتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ ہمارے پاس ٹائم بالکل بھی تقریباً بالکل ختم ہونے والا ہے۔ حل بتائیں، حل پتہ ہے ہمیں سارے مسائل، کوئی ٹپ بتائیں۔ سر حل کا تو یہ ہے کہ جو ایک اردو کا پروگرام ہے نا کہ جب میں بہت ہی سانس اچھی نہ ملی اور جب میں سانس ہوں تو بہت اچھی نہ ملی، اس کو کم سے کم اگر ہم تبدیل کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہماری سانس بھی اچھی ہے اور ہماری بہو بھی اچھی ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اچھا ہوگا کیسے؟ اس کا حل کے لیے جہاں بہت سارے طریقے کار ہیں، لوگ ریاضتیں کرتے ہیں، جس طریقے سے لوگ مختلف قسم کے طریقے علاج اختیار کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مختلف عاملوں کے پاس، مختلف تعبیر گنڈے مختلف طریقے ہیں تاکہ معاملات بہتر چلیں۔ تو سر ان کے متعلق تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو میرا تجربہ ہے اور شاید لوگوں کا بہتر تجربہ بھی ہے۔ اب ایک کالر کا بھی بات یہ تھی کہ اگر اس میں سمدھا کو اگر شامل کیا جائے تو سب سے بڑی بات جو سمدھا کے اندر جو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے ان میں تحمل مزاجی اصل میں آ جاتی ہے، یعنی مصنون ہمارے پاس قانون مزاجی میں خاتمہ ہو جاتا ہے اور ان میں صبر و ضبط اور اس کے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے۔ جب یہ چیز آ جاتی ہے تو فرد جو ہے وہ چیزوں کو ایک صحیح ڈائریکشن سے دیکھنے لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بگڑتے نہیں ہیں بلکہ سنورنے لگتے ہیں۔ سمدھا سے کیا آتے ہیں انسان کے اندر، کیا آ جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ بات کر رہی تھی کہ مقصد کون سے کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے بات ہے سر کہ اس کے اندر جو نگیٹو قوتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے اندر ایک مزاج میں جو ایک بڑا بکھرا پن ہوتا ہے اور ایک بڑی مشکل حالات اور ایک قلوع مزاجی ہوتی ہے، وہ اصل میں انسان کے اندر ایک صبر اور ضبط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر تحمل مزاجی ہے، اس سے معاملات بہت ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ معاملہ نہ ہو تو پھر آدمی کو تو ذرا سا بھی یعنی کہ انگلی بھی لگ جائے تو پھر وہ شعلہ بھڑکتا ہے۔ یعنی آپ کا بالکل صحیح، صبر، تحمل، برداشت۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کرے جو بھی ہے سارا، بالکل سر حقیقت ہی نہیں تو حل کوئی نہیں حل ہے۔ اگر سمجھا یہ کہ ہیلنگ کو چیزوں کو استعمال کرے تو انشاءاللہ اسے برداشت آ جائے گی، اور جو برداشت آ جائے گی تو معاملات خود بخود ہو جائیں گے۔ اس میں سر HMF کے حوالے سے بھی میں بات کہوں گا کہ جہاں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی وہاں آپ HMF کے ذریعے، میسیج کے ذریعے ایک انڈرسٹینڈنگ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ کہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہوگا، کہیں جو آپ کو لگے کہ یہ نگیٹو چیزیں ہیں تو اس کو آپ HMF کے ذریعے اس کو پازیٹیو میں چینج کر سکتے ہیں، بیہیویئر کے حوالے سے اور دوسرے معاملات سے۔ بالکل صحیح۔ جہاں تک تعلق ہے شادی کا، تو شادی کامیاب اگر چاہتے ہیں کہ ہو تو اس میں اپنے طبقات کے جیسے لوگوں میں اپنی شادی کا سلسلہ رکھیں، اپنے سے اوپر یا بہت نیچے نہ جائیں، تو وہاں کامیابی کے چانسز 80% پلس ہے۔ بالکل، آج سب یہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا بڑا، جی ہاں، پیسہ ہو، فلاں ہو، وہ یہ، اور ان کا جیسا اپنا نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ نو، ایسا پاسبل میچنگ نہیں ہے نا، میچنگ کبھی نہیں ہے۔ میچنگ نہ ہونے کی وجہ سے ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں۔ وہ تو نہیں کرنا چاہتا ہے میچنگ، تو وہ کوئی بھی نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ، جتنا بڑا تو پھر جھک کے جینا سیکھ لیں، جتنا وہ جتنا ایسا، تو وہ اس وجہ سے اس سے پھر کمپرومائز کرنا ہوتا ہے سر۔ جی صحیح، تو وہ لڑکے کا بھی غلطی ہے نا، یہی تو بات آ رہی ہے ساری کی ساری۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، حل تو میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں محبت اور خلوص ذہنی ہم آہنگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیار محبت جو ہے وہ اس کو فروغ دیا جائے، اور مثبت سوچ جو ہے ان چیزوں کے ذریعے اس چیز کو ڈاکٹر صاحب محبت کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے محبت کی؟ تو بہت محبت کی سر، ماشاء اللہ۔ تو ابھی جو آپ کی جو گھر ہیں، جو آپ کی جو بابی ہے، وہ ماشاء اللہ آپ دونوں ڈاکٹر ہیں؟ جی دونوں ڈاکٹر ہیں، ماشاء اللہ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کتنے زبردست کام کیے، دونوں ڈاکٹر مل کے اور ایک دنیا بنائی بڑی زبردست قسم دونوں کمپلیٹلی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں نا، ہم پیشہ بھی ہیں، ہم ایکول ایجوکیشن بھی ہے، ساری چیزیں بیلنس ہے تو لائف بھی بڑی بیلنس ہے۔ کیا خوبصورت لائف ہوں گی۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اچھے
जज्बात, मुस्बत ख्यालात, एक दूसरे के लिए एहतराम। को डॉक्टर से शादी करनी है कि नहीं? एक लिहाज तो कहते हैं नहीं करनी चाहिए, एक लिहाज से कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जो है आसमानों में बनते हैं, सही तो जहाँ जहनी आमांगी होती है, अच्छा जी, और वो डॉक्टर हो या किसी भी जिससे हो। जी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you, sir. और थैंक यू वेरी मच, बड़े अच्छी रही और बहुत जबरदस्त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में बातें करते रहेंगे बड़ी खूबसूरत, और व्यूअर्स यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा, और आज के प्रोग्राम में मैंने खुद भी सीखा आज के प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अपने डॉक्टर अब्दुल समद और मेरे अजीज असरूर हम्स को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।